إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو چل رہا تھا وہ آگے جاری ہے، اور اس کے بعد کچھ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن سب نے انکار کیا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو سب نا امید ہو چکے ہیں، من رحمتی، میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ، پھر نہ تھا جواب اس کی قوم کا، إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا اقتلوا، تم سب قتل کر دو اسے، او حرقوا، یا تم سب جلا دو اسے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے نجات دی ان کو آگ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وقال، اور اس نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ، بے شک صرف تم نے بنا لیا اللہ کے سوا اوثانا، بتوں کو، مودۃ بینکم، دوستی ہے بینکم اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، بعض تمہارا بعض کا انکار کرے گا، ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض تمہارا بعض پر لعنت کرے گا، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے اس پر، ابراہیم علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام۔ وقال، اور کہا اس نے، انی مہاجر، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ نہایت غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ ووہبنا، اور ہم نے عطا کی لہو اس کو، اسحاق و یعقوب، اور یعقوب، وجعلنا فی ذریتہ النبوہ، اور ہم نے بنا دی، رکھ دی، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، النبوۃ، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو، وآتیناہ فی الدنیا، اور ہم نے دی ان کو دنیا میں، وانہ فی الآخرہ، اجرہ فی الدنیا، اجر دنیا میں بھی دیا، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بلا شبہ آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے تھے۔ ولوطا اذ قال لقومہ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم آتے ہو فحاشی کو، بے حیائی کو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کوئی پہلے بڑھا، نہیں کوئی آگے بڑھا، نہیں تم سے پہلے کیا، احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ اینکم لتأتون الرجال، یا تم آتے ہو مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، اور تم سب کاٹ دیتے ہو راستے کو، وتأتون، اور تم سب ارتقاب کرتے ہو، فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں منکر کا۔ فما کان جواب قومی، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ ان سب نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، تم سب لاؤ اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، مدد فرما میری، علی القوم المفسدین، میری مدد فرما ان فساد کرنے والوں کے مقابلے میں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے ان کو، اللہ رب العالمین کا تعارف کرا رہے تھے، اور وہی بات آگے جاری ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا، وہ سب نا امید ہو چکے ہیں میری رحمت سے۔ اب بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے درمیان اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے یہ۔ تو بہرحال چاہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کی ہو یا اللہ کا قرآن ہے، اس وقت تو ساری باتیں اللہ کا قرآن ہی ہے نا۔ اولئک یئسوا من رحمتی،
وہ لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ نا امید ہو چکے ہیں. کون؟ جو کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ فرماتے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک یہ قرآن کی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی آیات ہیں، اور دوسری آیات وہ ہیں جو کھلی کائنات کی آیات ہیں. کائنات بھی کھلی کتاب ہے، اس میں بھی آیتیں ہیں. جو لوگ اس قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کھلی کائنات میں جو آیتیں دیکھتے ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ فرماتے ہیں ہم آفاق میں، افق میں، اس کائنات میں تم کو آیتیں دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے، جس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کائنات کا کنٹرولر، اس کائنات پر حکومت کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، مدبر الامر کون ہے. تمہیں پتہ چلے گا اس سے. ہم تمہیں اس کائنات میں آیتیں دکھائیں گے، لیکن بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اس وقت ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانی اپنی جو ہے دکھائی ہے کافروں کو. امریکہ میں، امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور بے قابو ہے آگ، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ وہاں امریکہ کے بھی ہیں، وہ جانتے ہوں گے، شاید کسی نے دیکھی بھی ہو وہ آگ. تو کس قدر بے بس ہو چکے ہیں انسان ان کے سامنے. وہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہتا ہے، جس کے پاس ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، اس سب کے باوجود وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی قدرت اس آگ کو بجھائے، قدرت ہم پر رحم کرے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے، ورنہ ہمارے بس سے باہر ہے. یہ کون ہے؟ امریکہ کے صدر نے 3-4 دن پہلے، اس آگ کے لگنے سے 3-4 دن پہلے اس نے بیان دیا کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا. وہ جو خدا کی زبان میں بات کر رہا تھا، جس نے یہ سمجھا تھا کہ سارے کنٹرول اور سارے طاقتیں میرے اختیار میں ہیں، میں جو چاہوں کر لوں، اللہ نے اس کو دکھایا ہے کہ تجھ سے یہ آگ اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ نہیں سنبھالی جا سکتی، یہ تجھ سے بے قابو میں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی کو، دنیا کی مشینری کو خدا بنایا ہوا تھا کہ ہم جو ہے بارشوں کو کنٹرول میں لا چکے ہیں، اب ہم برسائیں نا بارش، وہاں بارش برسا کر دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانی دکھائی ہے کہ ساری قوتوں، قدرتوں کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے. وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر دے. اس کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اصل میں ان کو یئسوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، توحید سمجھائی، ان کی قوم نے کیا کیا؟ فما کان جواب قومی، تو نہ تھا اس کی قوم کا جواب الا ان قالوا اقتلوا، مگر یہ کہا انہوں نے کہ قتل کر دو اس کو. ابراہیم علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا ان کو، اور اب یہاں نا درمیان میں شارٹ ہے بات، انہوں نے کس کس انداز میں سمجھایا پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورۃ الانعام میں بھی ہے، اور بھی کئی جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دی، بتوں کی پوجا سے روکا، اور پھر گئے ان کے بت خانے میں اور سارے ان کے باطل معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فجعلہم جذاذا، ان کے ٹکڑے کر دیے. پھر جب انہوں نے اپنے بتوں کو دیکھا کہ معبود ہمارے کٹے پڑے ہیں، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر قتل کرنے کا پلان کیا، اور کیا کہا کہ قتل کر دو یا پھر جلا دو اس کو. اور جلانے کے لیے انسانیت کی، اس کائنات کی تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ. اتنے کئی عرصے تک وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے. اتنی بڑی آگ کیوں جلائی؟ کہ کہیں آگ سے باہر بھاگ کر باہر نہ نکل آئے. بڑی ہوگی تو بھاگتا رہے گا، بھاگتے بھاگتے جل ہی جائے گا. اور پھر اس وقت عورتیں جو ہے وہ منتیں مانا کرتی تھیں کہ اگر ہمارے بچے کو شفا مل گئی تو میں اس آگ میں اتنی لکڑیاں سر پہ اٹھا کے، اتنی گٹھڑیاں جو ہے وہ آگ وہاں جا کے دے کے آؤں گی. جس طرح نظر مانتے ہیں نا، منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس طرح وہ یہ منت مانتی تھی عورتیں کہ ہمارے جو ہے خداؤں کا قاتل ہے، ہم اس کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے اور وہاں لکڑیاں جا کے ڈالنی ہیں. کئی عرصے تک وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے، آگ جلائی گئی.
اور پھر ایک منجنیق بنائی گئی، اس کے ذریعے بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس میں پھینکا گیا۔ اللہ نے اس ساری آگ کو گلزار بنا دیا، اللہ نے باغ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر جو ہے بڑی زبردست خوبصورت زندگی گزارنے ہیں، اللہ نے اسے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس آگ کو کہا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ تو فانجا اللہ من النار، اللہ نے اس آگ سے نجات دے دی، بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، لآیات لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں بہت ساری نشانی ہے۔ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کو، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے بنا لی ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود، بتوں کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ اوثانا، یہ تو وثن تم نے بنائے ہیں، بت بنائے، مودۃ بینکم، یہ تمہاری دوستی فی الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کا کفر کرے گا، پھر تم ان ساری چیزوں کا انکار کر دو گے۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور بعض تمہارا بعض کا انکار کرے گا۔ یعنی اس وقت جو تم نے ایک دوسرے کو جو ہے محبتیں رکھی ہوئی ہیں اور گناہوں پر ایک دوسرے کو ابھار رہے ہو، یہ دنیا کی حد تک ہے محبت۔ اب دیکھیں نا، اس وقت کافروں کی آپس میں دوستیاں ہیں، محبتیں ہیں، گناہ کی طرف لے جانے والے، ابھارنے والے ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر کفر جو ہے، الکفر ملت واحدہ، کافر مسلمانوں کے خلاف کس قدر جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اور وہ سب مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ان کی محبت آخرت میں ہوگی؟ آخرت میں ان کی محبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ایک تھے نا، اکیلے تھے، اور وہ سارے آگ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے کس قدر جمع ہو گئے۔ اتنی بڑی آگ ایسے تو نہیں جلائی جا سکتی نا، اتنی بڑی آگ کے پرندے اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے اس آگ کی تپش کی وجہ سے، وہ اتنی ساری لکڑیاں ان سب نے کیسے اکٹھی کر لی؟ ایک دو بندوں سے تو ہوتی نہیں ہے نا۔ یعنی اپنے ایک مشن پر، اپنے ایک باطل مشن پر کس قدر وہ جمع تھے۔ ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ مسلمان ایک کام پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے۔ اس وقت وہ کافر بھی جمع ہو گئے، اور آج کا کفر بھی جمع ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور وہ اس کام کے لیے مسلمانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ وہ کافر اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ کہیں پر کوئی تنظیم بنتی ہے، کہیں پر کوئی جو ہے دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر پہلی خرابی کیا آتی ہے کہ آپس میں نہیں بنتی۔ آج مسلمانوں کے کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی جو ہے جامعہ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی دینی ادارے میں چلے جائیں، آپس میں نہیں بنتی ہوگی۔ حتیٰ کہ مسجدوں میں، محلوں میں، شہروں میں، ایک شہر کی 4-5 مسجدیں ہیں تو ان 4-5 مسجدوں کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے، اور پھر الگ ایک مسجد میں چلے جائیں، اس ایک مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی آپس میں اختلافات ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائیوں کے بھی آپس میں اختلافات، ٹھیک ہے تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس قدر تفرقے ہمارے ہاں تو کئی انتہا پر پہنچے ہوتے ہیں۔ بھائی آپس میں بولتے نہیں، نمازی ہے کہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، کئی سال گزر چکے بولتے نہیں آپس میں، کئی ایسے کیسز آتے ہیں۔ اور پھر اصل اس کی خرابی کیا ہوتی ہے کہ پھر دین کا کام نہیں ہوتا، اور یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں کہ دین کا کام جب کرنے لگیں اور پھر ذاتیات درمیان میں آ جائیں۔ دین کا کام وہی کر سکتا ہے نا جو اپنی ذات کو نیچا کر دے، کسی مقصد کے لیے سب جمع تب ہو سکتے ہیں نا جب مقصد اونچا ہو۔ ذات سے جب مقصد اونچا ہو تو تبھی جو ہے کام ہو سکتا ہے۔ اگر مقصد چھوٹا ہو جائے اور ذات بڑی ہو جائے تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی ادارے میں، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی ادارہ ہے، گھر ہے، ایک گھر کو بھی اگر چلانا ہے نا، گھر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک خامند اور ایک بیوی سے، دونوں کی شادی ہوئی، نیا گھر بنا، نیا گھر بسا۔ وہ کیسے بسے گا؟ جب مقصد اونچا ہوگا، ذات نیچی ہوگی تو گھر بسے گا۔ اگر مقصد سے ذات اونچی ہو جائے گھر نہیں بس سکتا۔ چاہے بیوی اپنی ذات کو اونچا کر لے اور اپنے گھر بسانے کے مقصد کو نیچا کر لے، اپنی ذات کو اونچا کر لے، گھر نہیں بس سکتا۔ خامند، شوہر
اپنی ذات کو اونچا کر لے اور اپنے گھر بسانے کے مقصد کو نیچا کر لے، گھر نہیں بس سکتا۔ اسی طرح ایک ادارہ، ایک مسجد، ایک تنظیم، ٹھیک ہے نا، ایک آرگنائزیشن کسی بھی کام پر جمع ہوئے ہیں جب تک وہ مقصد اونچا ہے اور ذاتیں نیچی ہیں، مقصد کامیاب رہے گا۔ اگر ذات اونچی آ گئی، جس بھی گھر میں، جس بھی ادارے میں، جس بھی فیلڈ میں ذات اونچی ہو گئی اور مقصد نیچا ہو گیا، وہاں پر تباہیاں ہوں گی، وہاں پر بربادی آئے گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، فتنے اور فساد ہوں گے۔ لڑائیاں ہوتی اسی لیے ہیں، اور ہم مسلمان اسی لیے جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ذاتیں اوپر آ جاتی ہیں۔ اتنی ساری مسلمانوں کی تنظیمیں اور جماعتیں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ ذاتیات ہے۔ جس کو عہدہ نہیں ملتا وہ نکل کر الگ سے اپنی جماعت بنا لیتا ہے، اور یہ اوروں میں نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے۔ کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، جماعت در جماعت بکھرے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے تبھی ہو سکتے ہیں جب مقصد ہو، ایک مقصد ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ کہ اپنی امام کی طرف، اپنے پیر کی طرف، اور اپنی ذات کی طرف، اور اپنے ادارے کی طرف، اور اپنی تنظیم کی طرف۔ جب یہ مقصد ہوں گے تو پھر تنظیمیں بنے گی، پھر ادارے بنیں گے، پھر الگ الگ جو ہے مقاصد اور ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف بلانے والا مقصد ایک ہوگا، تیری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، مقصد زندگی کا، مقصد حیات کیا ہو؟ اللہ کے دین کو اونچا کرنا ہے، اور اس مقصد پر جمع ہوں گے، اور اپنی ذات، اپنے مفادات، اور اپنے جو ہے، اور پھر ذاتیات میں ساری چیزیں آتی ہے نا۔ کسی نے جو ہے شان کے مطابق پروٹوکول نہیں دیا تو ناراضگی، کسی نے اچھا لقب نہیں دیا تو ناراضگی، کسی نے شاباش نہیں دی تو ناراضگی۔ شاباش لینے کے لیے کر رہے تو ذاتیات ہی ہے نا۔ ذاتیات جب آ جائیں تو پھر خرابیاں ہوتی ہیں، پھر وہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور نیچے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کافر اس وقت دنیا میں تو مل کر جو ہے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور محبتیں آپس میں، آخرت میں نہیں ہوگی۔ اور جو مومن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جو ہے دین کی سربلندی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ قیامت کے دن آپس میں دوست ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے ان بندوں کو جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ، وہ دو بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ دنیا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کوئی دنیا کے مفادات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے میں ان کو جگہ دیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ ہم پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں اس وقت، سبق ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور میرا جو تعلق ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کے مفاد۔ کئی ایسے ہیں سننے والے، پڑھنے والے، کہ جو جانتے نہیں ہیں، دیکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ تعارف نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرما لیں، اور اللہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت کس لیے؟ کہ یہ ایمان والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا۔ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے جو ہوں گے، ان کی محبت آخرت میں فائدہ دے گی۔ اور یہ جو کفر پر جمع ہے، الحاد پر جمع ہے، گناہ پر جمع ہے، اپنے دنیا کے مفادات کے لیے جمع ہے، قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یلعن بعضکم بعضا، بعض پر لعنت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ دوسرے پر لعنت کریں گے، تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ وہ اس پر لعنت کرے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا تم نے گمراہ کیا ایک دوسرے پر۔ بلکہ یہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اللہ ہمیں وہ لوگ دکھانا، ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اللہ ہمیں وہ دوست دکھانا، ہمارے وہ پیر، وہ لیڈر جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت دیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ہماری گمراہی کا ذریعہ بنے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے بڑی محبت اور جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے، قیامت کے دن ایک دوسرے پر جو ہے وہ لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ آ گئے۔ وما لکم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، تو ابراہیم علیہ السلام پر
کافی عرصہ تک کوئی بندہ ایمان لانے والا نہیں تھا، تو ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام۔ ان کے رشتہ دار بھی تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، تو وہ ایمان لائے۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو ایک ماننے والا اور تنہا رہ جاتا ہے، تنہا تھے ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ تک تنہا، اور پھر ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کافی عرصہ تک جو ہے وہ تھے، اور پھر ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور پھر بعد میں اللہ نے بیٹے بھی دی، اولاد بھی دی، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وقال انی اور پھر انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، کہ جب کوئی ایمان نہیں لانے والا تو علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری ہجرتیں کی ہیں، مہاجر الی ربی، کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ نہایت غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، باپ کا گھر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، اور اپنے جو ہے ساری قوم والوں کو چھوڑ دیا، جا رہے تھے۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مہاجر الی ربی، اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، سیہدین، وہ مجھے رہنمائی کرے گا، وہ مجھے گھر دے گا، میں نے کہاں رہنا ہے، کہاں بسنا ہے، کدھر جانا ہے، میرے رب کو پتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا نا ابراہیم جانتا کوئی نہیں تمہارا، کوئی پہچان نہیں، کدھر جاؤ گے، باپ نے تو گھر سے نکال دیا تمہیں، تو کہا ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے کھلایا پلایا، جس نے ساری قوتیں طاقتیں صلاحیتیں دی، الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ جب رب کی طرف جا رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں حبنا لہ اسحاق، ہم نے پھر اسحاق بیٹا عطا کر دیا، اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، اور پھر اسحاق سے یعقوب دیا، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق سے پھر یعقوب دیا، وجعلنا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے کتنی قربانیاں دیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیے، کتنی بڑی قربانی ہے، تصور کریں ذرا۔ دیکھیں جب ڈالا جا رہا تھا آگ میں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کہا ابراہیم آپ حکم کریں، ہم بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دیتے ہیں، ابراہیم حکم تیرا ہو، ہم ہوائیں چلا کر اس آگ کو اڑا دیتے ہیں، ابراہیم اشارہ تو کرو، اسی آگ کو اٹھا کر ہم جلانے والوں کے گھروں میں ڈال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں رب نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جس رب کے لیے گھر چھوڑا تھا، جس رب کے لیے معاشرے سے بغاوت کی تھی، جس رب کے لیے میں نے بتوں کو توڑا تھا، جس رب کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آیا تھا، آج اگر وہ رب یہ چاہتا ہے کہ میری یہ جان آگ میں جل جائے تو میں نے اس جان کا کرنا کیا ہے؟ جانے کے لیے تیار ہو گیا، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری سہاروں کو سائیڈ پہ کر دیا تو پھر اللہ نے ظاہری اسباب کے تحت مدد نہیں کی، بلکہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، آگ سے کیسے نجات دی کہ اللہ نے اسی آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما، آگ تو سلامتی والی بن جا۔ اور اللہ نے ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں انعام کیا دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا ابراہیم تیری اولاد میں سے آئے گا، والکتاب، کتاب بھی تجھے ہی دیں گے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے اس دنیا میں بھی بہت سارا اجر دیا، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر لوط علیہ السلام جو ایمان لائے تھے اس کی قوم کا ذکر ہے یہاں پر، لوط اذ قال لقوم، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تأتون الفاحشہ، کیا تم فحاشی بے حیائی کرتے ہو؟ فحاشی اس گناہ کو کہتے ہیں جو کھلے عام کیا جائے، شرع عام ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی کا کوئی حیا نہ ہو۔ یہ جو ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم، یہ بدبخت اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، مرد مردوں سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے، عورتیں عورتوں سے۔ تو یہ ایسا کام تھا، ما سبقکم بہا من احد، تم سے پہلے کسی نے یہ کام اس کام کے موجد ہی تم ہو، تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا یہ۔ تو اسی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کام کو قوم لوط کا عمل کہتے ہیں، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کسی نے اس کی جو ہے تم میں سے پہلے کسی نے اس کام کو ایجاد ہی نہیں کیا۔ آئنکم لتأتون الرجال شہوہ، کہ تم مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے ہو، تقطعون السبیل، اور راستہ کاٹ دیتے ہو
راستہ روک رہے ہو اس کے دو معنی ہیں۔ راستہ کاٹنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم جب اپنی جنسی خواہش کو مردوں سے پورا کرتے ہو تو راستہ تو کٹ جائے گا، اولاد کے پیدا ہونے کا راستہ کٹ گیا، مرد اولاد تو پیدا نہیں کر سکتے نا۔ جب عورتوں کو تم چھوڑ دو گے، عورتوں سے اپنی اس خواہش کو پوری نہیں کرے گے، جو ایک فطری راستہ انسانوں کی پیدائش کا اللہ نے رکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ راستے کو کاٹ رہے ہو۔ دوسرا تقطعون السبیل کا معنی یہ ہے کہ یہ کھلے عام بدکاری اور بے حیائیاں کرتے تھے، اور ان کا علاقہ شاہراہ کے قریب تھا، ایک عالمی شاہراہ جہاں سے اس وقت تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، راستے میں یہ تھے۔ اور ان کی جو ہے یہ بے حیائی اور لوٹ مار اس قدر عام تھی، لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے اور بے حیائیاں بدکاریاں بھی کرتے تھے، اور مسافروں کو پکڑ لیتے تھے۔ جو بھی ان کو خوبصورت نوجوان ملتا راستے میں گزرتا ہوا، چاہے مسافر ہے کوئی تاجر ہے، تو یہ اس کے ساتھ بدکاری کرتے اور لوٹ مار کرتے تھے کہ تم راستے میں بیٹھ کر اس قدر لوٹ مار اور بے حیائی کر رہے ہو کہ اب اس راستے سے تمہارے اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، راستہ کٹ گیا، تم نے راستہ روکا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم ارتکاب کرتے ہو فی نادیکم، اپنی مجلسوں میں، منکر کو۔ نادی، نادی اصل کلب کو کہتے ہیں، جدید عربی میں بھی نادی کلب کو کہتے ہیں، جس میں ناچ گانا اور مجلسیں، محفلیں ہیں، نادی مجلس محفل، اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ طور پر، یعنی یہ بدکاری اور گناہ چھپ کے نہیں کرتے تھے، کوئی اس میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، سب کے سامنے، سب کے سامنے۔ جس طرح آج پھر اسی گناہ کو آج لیگل کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہیومیو سیکشوالٹی کا نام دے کر، اور اس کو فطرت کے مطابق ہے، جبکہ فطرت کے بالکل برخلاف ہے، فطرت سے بغاوت ہے یہ عمل، کوئی فطری عمل نہیں ہے۔ یہ جو ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ یہ فطرت کے مطابق ہے، اس کو آج مردوں کے ساتھ نکاح کرایا جا رہے ہیں، کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، بے حیا نہیں، اسی طرح جس طرح یہ قوم اس بدکاری اور فحاشی کو کھلے عام کرتی تھی، کوئی جو ہے عیب محسوس نہیں کیا جاتا تھا اس میں، آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے، مرد مردوں سے نکاح کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے لیگل طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، عورتیں عورتوں سے کر رہی ہیں، جبکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے نا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے فعل کرنے والے پر، جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح کا عمل کرے، جو کام یہ مرد مردوں سے کرتے تھے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملعون کہا ہے، بے حیائی والا کام ہے، بدکاری والا کام ہے، حرام ہے، اور یہ کوئی فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ فطری راستہ جو اللہ نے خواہش پوری کرنے کا، شہوت کے تکمیل کا جو اللہ نے رکھا ہے، وہ راستہ ہے جس سے اولاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شہوت کی تسکین کا جو راستہ رکھا ہے، وہ اسی سے اولاد رکھی ہے اللہ نے، صرف وہ وقتی تسکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نسل انسانی کے احیاء کے لیے بھی ہے۔ تو یہ لوگ آج جو اس کو فطری کہہ رہے ہیں، وہ بھی دراصل انہی کافروں کی، غیر مسلموں کی سازشیں ہیں، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے کئی ایجنڈات ہیں، ہمیں دین سے دور کرنا ہے، ہمیں جو ہے رب کا باغی بنانا ہے، اور نسلوں کو، جس طرح ان کی نسلیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ان میں کوئی ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے۔ جب اس طرح کے زنا عام ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مرد مردوں سے جو ہے شہوت پوری کریں، عورتیں عورتوں سے کریں، زنا عام ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے اندر زنا کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان آپس میں لڑانا چاہتا ہے، فحاشی پھیلانا چاہتا ہے، اور شیطان جو ہے انسانوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، یاد رکھو، بچ جاؤ، شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں برہنہ نہ کر دے، جس طرح تمہارے ماں اور باپ کو اس نے کپڑے اتروا کر برہنہ کرا کے
جنت سے نکالا تھا، اسی طرح تمہارے بھی یہ کپڑے اتروانا چاہتا ہے۔ تو اس کی قوم نے کیا کہا؟ لوط علیہ السلام نے جب سمجھایا، بتایا، قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومی، قوم کا صرف ایک ہی جواب تھا، ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے آ۔ اس قدر جب گناہوں میں مست ہو جائے نا کوئی اور پڑ جائے، لت لگ جائے، پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آج اپنے بچوں کی نگرانی کریں، حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو جو ہے نیٹ کے کنیکشن دیے ہیں نا، تو ان کی نگرانی بھی کریں، کہیں نیٹ کے کنیکشنوں میں ان بدکارہ، فاحشہ اور گندی فلمیں دیکھ کر کہیں یہ لت نہ لگ جائے۔ یہ گناہ زنا ہوتے کب ہیں؟ جب پہلے موبائل لے کے دیا، وہ دیکھتے رہے بچے اور پھر اسی کام میں پڑ گئے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے محلے میں ایک جو ہے وہ لڑکا، نوجوان ہے، ابھی بچہ ہے، غالباً پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال اس نے جو ہے قرآن حفظ کیا اور مصلے پہ کھڑا ہو کے قرآن سنایا، پورا مصلہ سنایا۔ ماں بڑی خوش ہوئی اور موبائل لے کے دے دیا۔ ابھی 1.5 سال گزرا ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، موبائل پہ کالیں کرتا ہوا اور گندی ویڈیوز کسی کو بھیجتا ہوا وہ پکڑا گیا، موبائل پکڑا گیا اس کا۔ یہ گندی ویڈیوز دیکھیں گے اور پھر اگلا کام کیا ہے؟ اگلی سٹیج کیا ہے؟ وہی کام کریں گے۔ تم جن کو موبائل لے کے دیے نا، تو ہم نے اپنے پیسوں سے نیٹ کے کنیکشن ان کو دیے ہوئے ہیں، تو ان کی نگرانی بھی کریں کہ یہ نیٹ کہاں یوز کر رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کہیں اس موبائل نے ہمارے بچوں کو شکار تو نہیں کر لیا، کہیں اس کافر نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ساری تہذیب، سارے طریقہ اور ساری بے حیائیاں، بدکاریاں اس موبائل، اس نیٹ کے کنیکشن کے ذریعے آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دی، ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا شکار کر لیا۔ خدا را کچھ غور و فکر کریں، سوچیں اور نگرانی کریں، ایسے نہ جانے دیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کسی اور کے سہارے پہ نہ چھوڑیں۔ ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کو سمجھتا ہے میرا بچہ تو بڑا نیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنی نگرانی اور حفاظت پوری کریں اور ان کو خصوصاً ان کو قرآن پڑھائیں، سمجھائیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ سب سے بڑی چیز جو گناہوں سے بچانے والی وہ اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آپ اپنے بچے کو چوری سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو خیانت سے بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچے کو اللہ کا فرمان بردار بنانا چاہتے ہیں، نمازی، آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آپ سے جھوٹ نہ بولے، آپ سے جو ہے چیٹ نہ کرے، آپ کو کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کو بتا دے آ کے، آپ کا بچہ بے حیائی، بدکاری، موبائل کا گندا استعمال نہ کرے۔ ایک ہی چیز ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو جو گناہوں سے بچا سکتی ہے وہ ایک چیز اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے ہیں، لاک لگے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، رضائی میں چھپے ہیں، موبائل پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں، پاسورڈ لگے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ چیز ذہن میں ڈال دیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بند کمروں میں ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے، یہ چیز جب ذہن میں ہوگی نا، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اپنے بچوں کو ایسے لڑکوں کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے، خراب، ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگانے دیں۔ ان کے ساتھ دوستیاں لگیں گی تو خرابیاں ہوں گی، نگرانی کریں ان کی۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني۔ آگے پیغمبر نے دعا کی، اللہ تو میری مدد فرما فاسد قوم کے مقابلے میں، یہ فسادی ہیں، ان فسادیوں کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ فساد کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، تو کیا کہا؟ اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ نے مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آ کر ان کی بستی کو نیچے سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ ایسے لوگ اللہ نے صفا ہستی سے اس خطے کا نام و نشان مٹا دیا اور سب کو الٹا کر کے پٹخ دیا، پتھروں کی بارش بھی برسائی ان پر۔ اس طرح کے بدکار لوگ تھے، اور آج وہی کام جو اللہ نے جس کام کی وجہ سے پتھر آسمان سے برسائے تھے، آج اسی کام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے لیگل کر دو،
اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں دین پر، ایمان پر، اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔